اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قبرستان آپ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ایک گراؤنڈ ہوتا تھا بہت عرصہ پہلے، سالوں لوگ یہاں کھیلا کرتے تھے، لیکن آج یہاں کی قبریں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور سالوں سے یہ لوگ چلے گئے اور یہ واپس نہیں آئیں گے۔ مہلت ملی تھی، کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے جو زندگی ہے یہ مہلت ہے۔ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہم کیسے کام کریں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے مینیج کریں، اپنی لائف کو دیکھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کتنی اچھی ہو سکتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس پہ کوشش کریں گے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جینے کے لیے لمحات کو کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا سیکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق دوسرے لوگوں کو ہم، یعنی ایک دن میں اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اگر بہت سے بھی زیادہ ٹائم لگے تو 12 منٹ لگا لیں تو کتنا ٹائم خالی لگے، 12 منٹ اور 12 5 60 یعنی 1 گھنٹہ، باقی 30 گھنٹے جو ہمارے ہیں وہ حقوق العباد کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اپنی غلطیوں سے کوتاہیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج یہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کل ہمارے عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، جو مہلت ملی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آج ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ زندگی کو بھرپور جئیں اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ کیسے کریں گے، کس طریقے سے؟ یہ قبرستان بھرے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہاں پہ، آج ہماری دیکھیں۔ تو ہم اس زندگی کو ایک بھرپور جئیں، قبروں کو خاموش قبریں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں اپنے لیے اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اسی دنیا میں، یہ دنیا ہی ہمارے لیے دارالعمل ہے، کل ہم نے جانا ہے اور کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ کس طریقے سے ہم کام کریں، کس طریقے سے ہم اپنی بہتری کر سکتے ہیں، تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ کتنے عرصے سے یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح تھے، ہم بھی سمجھتے تھے دنیا شاید ہماری وجہ سے رک جائے، لیکن نہیں رکی۔ ہم نے اپنے والدین، دادا پردادا، ان کو کتنی دفعہ دیکھا ہے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ہم بھی کریں، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ مارے، حلال حرام کا خیال رکھ کے زندگی گزارے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، کس طریقے سے ہم کام کریں۔ یہ دارالامتحان ہے اور بہتری کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کریں، زندگی کو بہترین سے بہترین کی طرف لے کے جائیں۔ اور یہ جو قبرستان ہے ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کریں، اور ان قبروں پہ سوئے ہوئے لوگوں کے لیے ہمارے لیے یہ ایک عبرت ہے کہ ہم تیاری کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کب سے ہم چھوٹے چھوٹے ہیں، ہماری عمر سے پہلے کبھی واپس نہیں آئے، اور ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، ہم بھی جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ تو اپنی زندگی کو بدلیں، ہمیشہ کسی کو فائدہ دیں، نقصان نہ دیں، کبھی نقصان کے لیے کسی کا نہ سوچیں، اور دارالامتحان ہے، زندگی کو سمجھیں کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیں، لائف سٹائل بدلیں۔ یہ جو قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیے اس امتحان میں، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے، کہ ہم یہاں پہ کیا کریں۔ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس دنیا کو
اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے راستے میں لگا لیں جو خالق ہے، مالک ہے. ہمارے پاس تو امتحان ہے، ہمارے پاس تو ایک ٹائم ہے. آج بہت کچھ ہو سکتا ہے، آج بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کل جب ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر ہم یہ کہیں گے محتاج ہیں. 3 چیزیں جو ہیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں. ایک علم نافع، دوسرے صدقہ جاریہ، تیسرا جو نیک اولاد ہوتی ہے جو اس کے لیے دعا کرے. اپنی اولاد کو آپ تربیت دیں گے، ان کی مزاج اچھے بنائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ زندگی ایک بھرپور جینے کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہاں سے آپ نے اور ہم نے جانا ہے یہ کام کریں. جب تک ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے، یہ قبریں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ ہم تینوں چیزوں پہ کام کریں. علم نافع، کیسے لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں، دین کو سمجھے، اس کو پھیلاؤ. ہر دنیا آج تو جدید، آپ اس چیز کو شیئر کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں. ہر ایک مثبت چیز پھیلائیں جو اللہ کے دین کی طرف جائے. اور جدید نالج جو اس وقت ہے، ہم کیسے اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کا نفاذ کریں. عدل انصاف کا نظام آئے، لیکن یہ کبھی ممکن ہے جب کوشش کریں. ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو ہم کر سکتے ہیں. کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی. ہمارے پاس ہر تمام چیزیں کے لیے قبروں کو یاد کریں اور کل آئندہ آنے کے لیے تیاری کریں. ہم نے بھی اسی طرح جانا ہے، کوئی شخص نہیں بچ سکے گا، کوئی شخص بچنے والا نہیں ہے. ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی نہیں بچے گا. کل کے لیے تیاری کر لیں. خوبصورت لمحات کو خوبصورت جیے. اس طریقے سے ہم بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے ہم جی سکتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے خود کو. کہ ان قبروں کو یاد کریں کہ کس طریقے سے ہم نیکسٹ لائف کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے، دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو بدلیں، کام کریں. موقع ہے، غنیمت ہے، اور دار الامتحان ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہی ممکن ہے. اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال، اپنی قوتوں کا صحیح استعمال، اپنے اندر جو ہے جوہر ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور ہم آگے بڑھیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. السلام.